ہمارے ہاں ایک نیشنل فارمولی بنتی ہے جس کو ڈی جی ہیلتھ جو ہے وہ اس کی اپروول دیتے ہیں. وہاں دو چیزیں طے ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ باہر کے ممالک سے کون سی لائف سیونگ دوائی منگائی جائے گی, اور دوسرا یہ کہ ان کی قیمتیں کیا ہوں گی, جو میڈیسن باہر سے آتی ہیں اس کی بھی اور جو یہاں پر بنتی ہیں اس کی بھی. اس میں کتنی میسو کرپشن ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں. ہم توقع کرتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے جس طرح اس کا نوٹس لیا ہے تو یہ چیزیں ان کے سامنے آئیں گی. بے پناہ کرپشن ہے, لوگ بھول جائیں گے, تصور نہیں کر سکتے کہ اس میں کتنی کرپشن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک مثال میں آپ کو کہ پیسے دیے جاتے ہیں. میں ایک عرض کر دوں اس حوالے سے کہ جو گولی جو ہے 10 روپے کی ملتی ہے بھارت میں, وہی گولی یہاں 200 روپے سے لے کے 400 روپے تک بیچی جاتی ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, بالکل ایسے لگتا ہے جیسے لاوارثگی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ملک میں بننے والی دوائیوں کو انکریج نہیں کیا جاتا. یہاں پر ایسے قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے مینوفیکچرز موجود ہیں جنہوں نے جو 80,000 کا ٹیکہ ہے اس کو 900 روپے میں دینے کی کوشش کی. پچھلے 11 سال سے وہ بندہ اپنا فارمولہ لے کے, جسے دنیا کی تمام سٹینڈرڈائزیشن کی کمپنیز جو ہیں وہ اپروو کر چکی ہیں, لیکن اس کو یہاں ٹیکہ وہ بنانے کی اجازت نہیں دی جا رہی, اس لیے کہ اگر اس کو اجازت دے دی گئی تو وہ 80,000 میں جو کمیشن ملتی ہے وہ پھر جو ہے اس سے محروم ہونا پڑے گا. تو یہ مسئلہ بہت ہی گمبھیر ہے. ہم تو بلکہ اس پروگرام کی وساطت سے چیف جسٹس سے درخواست کریں گے کہ چیف جسٹس صاحب اس معاملے میں آپ جتنا زیادہ سخت ایکشن لے لیں. اگر لوگوں کو دوائیاں, ایک تو سب سٹینڈرڈ میڈیسن بنتی ہیں, سپوریس ڈرگز اس کو ہم کہتے ہیں, ان کے تو معافی نہیں ہو, اور اس کی تو کوئی معافی ہونی نہیں چاہیے. ٹھیک کہا بالکل آپ نے. ایک تو اس کا کلا کما ہونا چاہیے, دوسرا ہے کہ پاکستان میں بنی ہوئی مینوفیکچرز دوائیاں جو ہے وہ انٹرنیشنل امپورٹڈ دوائیوں کے برابر قیمت پر نہیں بکنی چاہیے, کیونکہ یہاں کاسٹ بہت کم ہے. تو یہ سارے کام اگر آپ کر جائیں گے تو غریبوں سمیت پاکستان کے ہر شہری پر چیف جسٹس صاحب آپ کا احسان ہوگا.